اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جنہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کیا، آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے اور ایمان کے راستے پر چلے، آمنوا بربہم. غور کر لیجیے کہ ان نوجوانوں کے تعارف میں جو سب سے پہلی بات کہی گئی وہ یہ کہ یہ جوان تھے، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ ان کے دل اللہ پر ایمان و یقین سے بھرے ہوئے، لبریز تھے، ان کے دل معمور تھے اللہ کی محبت سے، اللہ پر ایمان و یقین کے جذبات سے. اور یہ ایمان و یقین کی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی لیے کہی گئی کہ دیکھو ایک انسان کے اندر انقلابی صفات پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. ایک شخص کے ذہن و فکر کو تبدیل کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو ایمان ہے. ایک انسان کو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک بدل دینے والی اگر کوئی چیز ہے ایمان ہے. ایک کمزور شخص کو ہمت عطا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے ایمان ہے. ایک تنہا شخص کو پوری قوم اور جماعت کے سامنے لا کر کھڑا کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے. ایک تنہا شخص کو اپنے مقابل کی پوری جماعت یا پوری حکومت پر غالب کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان لازوال دولت ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد پڑھی کہ جب صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، تھوڑے سے لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ تھے، اور سارا عرب ان کے خلاف تھا، اور تمام تر لوگ ان کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے. اس وقت لوگوں نے اس مٹھی بھر جماعت سے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ تمام لوگ تمہارے دشمن بنے ہوئے، سارا زمانہ تمہارا مخالف ہے، تمہارے پاس کوئی مالی طاقت نہیں، کوئی افرادی طاقت نہیں، تمہارے پاس وسائل نہیں، تمہارے پاس کسی قوت کی پشت پناہی نہیں، کوئی حکومت نہیں، تمہارے پاس کوئی بڑی جماعت نہیں، تم مٹھی بھر لوگ ہو، تم کیا مقابلہ کر پاؤ گے سارے عرب کا؟ یہ تم کو مٹا دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے، تم کو اپنے قدموں تلے رون ڈالیں گے. ان کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، ان کے پاس اقتدار اور غلبہ ہے، تم نہیں ان کے مقابلے میں ٹک سکو گے، اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ. وہاں قرآن کے الفاظ دیکھیے، قرآن نقل کر رہا ہے کہ ایمان کی کیسی زبردست طاقت ان کے اندر تھی کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارا بھروسہ افراد پر اور طاقتوں پر اور مال پر اور حکومتوں پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کا ساتھ ہے، وہ کاموں کو بنانے والا ہے. یہ ہے ایمان کی طاقت، اور یہ ہے ایمان کی قوت جو زبردست سے زبردست طاقت کے مقابلے میں بھی انسان کو یہ ہمت عطا کرتی ہے کہ وہ یہ کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، وہ راستہ بنانے والا ہے. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اندھیروں میں اجالے کی کرن نمودار کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تھے اور دریا کے پاس پہنچے. اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، بحر قلزم کے پاس پہنچے اور اب
آگے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. فرعون پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے. جب دریا کے قریب پہنچ گئے اور صورتحال یہ ہوئی کہ آگے سمندر، آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں طرف موت، پیچھے جائیں تب بھی ہلاکت، آگے جائیں تب بھی ہلاکت. تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ موسیٰ، مصر میں مرنے کی جگہ کم تھی جو تم نے یہاں لا کر ہم کو بے موت مارا ہے. آگے جائیں تو دریا اور سمندر ہے، اور پیچھے ہٹیں تو دشمنوں کا لشکر ہے. اس وقت جبکہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب راستہ نکال دے گا، اللہ راستہ نکالے گا. اور جب یہ یقین و ایمان سے لبریز بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے وہاں راستہ پیدا کیا جہاں کبھی راستہ نہیں بنتا، یعنی دریا اور سمندر کے درمیان اللہ نے راستہ بنا دیا. یہ ہے ایمان و یقین. جب اس ایمان و یقین کے ساتھ اصحاب کہف آگے بڑھے، جوانوں کی ایک جماعت تھی، اس ایمان و یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھے. قرآن کہتا ہے آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. چند نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے ایمان و یقین کی، عزم و عزیمت کی ایک نئی داستان رقم کی، اور ایسا زبردست انقلاب برپا کر کے دکھایا کہ آج تک دنیا ان کا نام لیتی ہے. اور قرآن نے پوری ایک سورت ان کے نام سے اتاری، سورہ کہف. اور یہ اشارہ کیا گیا کہ جو دجال کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہو وہ اس سورت کی تلاوت کرے، اس سورت کی تلاوت کرے گا، دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا. غور کیجئے کہ یہ جو بات قرآن پاک میں نقل کی گئی، یہ جو واقعہ نقل ہوا، اس کی بہت تفصیل ہے، اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے کچھ عملی کام آپ کو بتانے ہیں. وہ میں آگے اس لیے بڑھ رہا ہوں تاکہ اگلی بات آپ سے کہہ سکوں. لیکن اس واقعے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ نوجوانی کی عمر میں ایمان و یقین کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے گا، اور آپ کے کاموں اور کارناموں کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دے گی. اس سمت میں لے جائے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو. تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنے نشانے تک پہنچتا ہے. اللہ نے یہ صلاحیت صبر میں رکھی. عمر کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، یا اس کی خاص کیفیات ہوتی ہے، یا عمر میں ایک خاص جذبہ انسان کے اندر ابھرتا ہے، چاہے وہ بچپن کی عمر ہو، چاہے جوانی کی عمر ہو، چاہے بڑھاپے کی عمر ہو. آج جو بہت عزم اور امنگ اور حوصلے اور ولولے سے لبریز ہیں، جوانی کی عمر ہونے کی وجہ سے اس کو درست کرائیں گے، ٹھیک ہے. تو انہی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے، انہی لوگوں کو اگر آپ بڑھاپے میں دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو جوانی میں بڑے پرعزم تھے، بڑی امنگیں آپ کے اندر تھیں، بڑے حوصلے آپ کے اندر تھے، اب کیا صورتحال ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ بھئی جوانی گئی اور وہ ساری امنگیں بھی گئی، وہ سارے جذبات بھی گئے، وہ سارے حوصلے بھی رخصت ہو گئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ کوئی بڑے میاں تھے، جوانی کی عمر میں ذرا رنگین مزاج رہے تھے، اور مختلف قسم کی حرکتیں ان کی تھی جس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. تو
تو ان سے کسی نے بڑھاپے میں پوچھا کہ جناب آپ جوانی میں تو کچھ اور تھے، بڑھاپے میں ابھی کچھ اور ہیں، وہ جو کچھ آپ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو وہ سب آپ نے چھوڑ دیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ تو بڑی حسرت سے بڑے میاں نے کہا کہ گناہوں کو میں نے نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا. یعنی گناہ کرنے کی حسرت اب بھی باقی ہے، لیکن گناہ کی طاقت نہ رہی، نافرمانی کی طاقت نہ رہی. بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کی عوارض ہو جاتی ہیں. اگر اس عمر میں کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. چاہے کہ میں روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھوں، اب وہ طاقت نہیں رہی، قوت نہیں رہی. چند رکعت نماز پڑھے گا تھک جائے گا. فرض نمازی پڑھتے پڑھتے سانس اوپر نیچے ہونے لگی. جوانی میں اگر سجدوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو اب کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. طرح طرح کی بیماریاں، ضعف، کمزوری. مشتاق یوسفی اردو کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، اچھی عمر پائی، بڑھاپا کاٹا اور مستقل بیمار رہتے تھے. تو ایک خاص ہاسپٹل جہاں ان کا علاج ہوتا تھا اور ایک مخصوص ان کے ڈاکٹر تھے، معالج تھے. تو جب بیمار ہوتے تھے انہی سے علاج کراتے تھے. تو جب کئی مرتبہ آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا تو ایک دن انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بیماری مجھ کو لگی ہے یہ کب جائے گی؟ بہت دن سے علاج کرا رہا ہوں، یہ کب رخصت ہوگی؟ تو اس ڈاکٹر نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہنے لگا یوسفی صاحب، بڑھاپے میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی، لے جانے کے لیے آتی ہے. بڑھاپے میں بیماری جاتی نہیں ہے، انسان کو لے جاتی ہے. آدمی دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچ جاتا ہے، انسان رخصت ہوتا ہے. تو کہا کہ بڑھاپے میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی، لے جانے کے لیے آتی ہے. اور مختلف قسم کے ایسے عوارض لگ جاتے ہیں کہ آدمی چل رہا ہے تو صحیح سے چل نہیں پا رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے تو بھول جاتا ہے، کچھ اونچا سننے کے مریض ہو جاتے ہیں، عام کہیے تو املی سنائی دیتا ہے بڑھاپے میں. ہمارے ایک بزرگ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے قصہ بیان کیا. ایک بوڑھے شخص نے سنا کہ فلاں حکیم صاحب ہیں، بہترین علاج کرتے ہیں، بڑے حاذق طبیب ہیں. تو بڑے میاں علاج کرانے پہنچے. جا کر کہنے لگے کہ حکیم صاحب آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، کوئی دوا بتائیے. حکیم صاحب بہت مشہور اور ماہر حکیم تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. پھر انہوں نے کہا کہ اونچا سنائی دیتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے. کہا معدہ کمزور ہو گیا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے. چلتا ہوں تو پیر ڈگمگاتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے. جو بیماری بیان کرتے تھے حکیم صاحب کا صیغہ واحد حاضر جواب، ایک ہی جواب تھا، آپ کا بڑھاپا. جب بار بار انہوں نے بڑھاپا سنا تو غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر بڑے میاں نے ایک تماچا حکیم کو مارا اور کہا کمبخت، تو نے پورے طب و حکمت میں میرے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا؟ جو کچھ تو نے پڑھا ہے میرا بڑھاپا ہی پڑھا ہے. جو بیماری بتاتا ہوں بڑھاپا، جو بیماری بتاتا ہوں بڑھاپا. تو حکیم صاحب بجائے غصہ ہونے کے مسکرائے اور کہنے لگے کہ چچا یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ کو جلدی غصہ آ گیا اور آپ نے ایک تماچا مارا، یہ بھی آپ کا بڑھاپا ہی ہے. تو بڑھاپے کی وجہ سے آدمی کے عزائم کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی امنگیں سرد ہو جاتی ہیں، اس کے ولولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ نے جوانی کی عمر ایسی بنائی ہے
جس میں انسان کا حوصلہ بھی جوان ہوتا ہے، انسان کے عزم اور عزیمت پر بھی شباب آتا ہے، انسان کے دل میں بہت کچھ کر گزرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت جوانی کے ساتھ اللہ نے خاص کی ہے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمر میں جوانی کا حصہ سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے۔ اگر انسان اس جوانی کو بنا لے تو وہ بہت آگے جائے گا، اور اگر اس جوانی کو بگاڑ لے تو بہت نیچے گر جائے گا۔ اور آپ اس حدیث شریف کو یہاں ٹھہر کر پڑھ لیجئے اور سن لیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 4 سوال پوچھے جائیں گے، 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اللہ کے پاک رسول کا ارشاد ہے، فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے۔ سنو وہ سوال کیا ہوں گے؟ عن عمره فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گزار کر آئے ہو، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی میں کون سا کام کیا، کتنی عبادت کی، کتنی معصیت کی، یہ ساری زندگی کا سوال۔ عن عمره فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گزار کر آئے۔ اب غور کیجیے، زندگی جوانی بھی اس میں شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے، اس میں انسان کی زندگی کا ہر پہلو شامل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سوال ارشاد فرمایا عن شبابہ فیما افنا فیما ابلا، کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی زندگی کا قیمتی ترین حصہ ہے، اس لیے پوری زندگی کے بارے میں سوال ہونے کے بعد جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ جوانی تم کہاں گزار کر آئے، تم نے لوگوں کی کتنی خدمت کی، تم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، تم نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے کتنا بچایا، تم حیا کے راستے پر چلے یا بے حیائی کے راستے پر چلے، تم نے اپنے آپ کے لیے جنت کا راستہ چنا یا جہنم کا راستہ چنا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کے دن، اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزاری، تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے قدموں تلے روندا یا اللہ کے احکامات کو اپنے سینے سے لگایا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کی راتوں میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی یا موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھتے رہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کی عمر میں اپنی نگاہ کو جھکا کر چلنا سیکھا تھا یا اپنی نگاہ کی خیانت کے راستے پر تم چلتے رہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ہاتھ اور پیر اللہ کی طاعت میں استعمال کیے یا اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال کیے۔ اور اللہ کے ہاں ساری زندگی کے اعمال محفوظ ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم جو چاہے جواب دے کر نکل جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جوانی کی عمر ہے ان کے بیٹے کی بھی، اور حضرت لقمان کہتے ہیں کہ وہ میرے بیٹے سن اور اپنے دل پر اس کو نقش کر لے کہ اگر تو کوئی گناہ کرے گا رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا، زمین آسمان میں کہیں بھی چھپ کر کرے گا، کسی چٹان میں گھس کر کرے گا، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس گناہ کو حاضر کر دے گا، تیرا عمل اللہ لا کر سامنے پیش کر دے گا۔ کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لا تخفی علیہ خافیہ، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے یہ خیال کر کے کہ
کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ سب دیکھنے والوں کو دیکھنے والا اور ساری چیزوں پر نگاہ رکھنے والا یعنی اللہ وہ ہر انسان کے کھلے چھپے ہر عمل سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، قرآن میں کہا گیا وہ انسان کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ تجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ایک عمل کو محفوظ کر رہا ہے، کوئی گناہ اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان اس دروازے کو بند کر سکتا ہے جو اس کے اور مخلوق کے درمیان ہے، اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو اس کے اور اس کے خالق کے درمیان ہے، جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ ایک نیک عورت کے ساتھ ایک مرد نے بدکاری کا ارادہ کیا اور اس کو اکسایا اور اس کو بہکانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ایسا گناہ میں نہیں کر سکتی۔ جب اس کا اصرار بہت بڑھا تو اس نے کہا اچھا ٹھہرو، تم رک جاؤ، میں ذرا دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر کے آ جاؤں تاکہ ہم کو بدکاری کرتا ہوا زنا کرتا ہوا کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ گئی، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی تھی، وہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور اس نے اس جوان سے جو بات کہی وہ کتنی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ساری کھڑکیاں بند کر دی، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس جوان نے سمجھا کہ کوئی مضبوط دروازہ ہے جس کو یہ بند نہیں کر پا رہی، اس نے کہا تم کمزور ہو، عورت ہو، مجھ کو بتاؤ میں بند کر دیتا ہوں، آؤ کہاں ہے وہ دروازہ بتاؤ۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں آؤ، اگر تم بند کر سکتے ہو تو اس دروازے کو بند کر دو جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں مقرر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر لو گے اور وہ فضا میں تحریر ہو گیا، ہوا میں چلا گیا اور قیامت کے دن اس پر حساب نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل پر انسان کی پاس پرس کرے گا، پوچھے گا، اور بدکاری اور بے حیائی کے ہر عمل پر کڑی گرفت ہونے والی ہے۔ آپ پڑھیے حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے 70 سال یا 100 سال تک اللہ کی عبادت کی اور بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار ایسا تھا کہ پلک جھپکنے کے برابر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس کے بعد ایک دن موسم خوشگوار تھا، حدیث پاک پہ یہ واقعہ ہے، ایک دن موسم خوشگوار تھا، وہ اپنے حجرے میں تھا جس میں وہ عبادت کرتا تھا، ٹھنڈی ہوا اور اچھا موسم دیکھ کر اس نے چاہا کہ باہر نکل جاؤ، باہر نکلا اور پڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور اس کے حسن و جمال کے فتنے میں وہ مبتلا ہو گیا اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، اور پھر غسل کرنے کے لیے قریب کے ایک دریا میں پہنچا، ابھی وہ غسل کر ہی رہا تھا، اتنے میں موت کا وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 70 سال تک یا 100 سال تک عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور آخر وقت میں زنا کاری کا گناہ کر بیٹھا۔ اب پڑھی حدیث شریف میں اللہ کے پاک رسول نے خبر دی کہ اس کا بدکاری کا گناہ اور اس کی 100 سال کی عبادت کو اللہ کے ہاں وزن کیا گیا تو بدکاری کا گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ گیا، اس کی نیکیاں دب گئی اور گناہ غالب آ گیا، زناکاری کا یہ گناہ غالب آ گیا۔ حدیث پاک میں خبر دی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیے جاتے ہیں اشد غضب اللہ علی الزنات، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ غصہ بھڑکتا ہے ان لوگوں پر جو بدکاری کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے جو بدکاری کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیے کہ معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، اور ایک تنور میں جس میں آگ سلگائی جاتی ہے، آگ دہکائی جاتی ہے، اس میں وہ ننگے مرد، ننگی عورتیں بھری ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے،
اور وہ تنور نیچے سے کشادہ ہے اور اوپر سے اس کا منہ بہت تنگ ہے، اور جب نیچے سے آگ ابلتی ہے یہ چیختے چلاتے اوپر کی طرف آتے ہیں، ننگے مرد ہیں ننگی عورتیں ہیں، چیختے چلاتے اوپر کی طرف آتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں، پھر آگ ابلتی ہے، پھر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ سخت عذاب جھیلنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے، ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہے۔ آپ غور کیجیے، ہمارے جوان سوچے کہ آج وہ کس راستے پر جا رہے ہیں، خواہشات کا راستہ، جذبات کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، دنیا جس راستے کی ہم کو دعوت دے رہی ہے، ماحول کے فتنے جس طرف ہم کو بلا رہے ہیں، یہ جدید حالات جن برائیوں کے دلدل میں ہمیں پھنسا دینا چاہتے ہیں، ہم بھی لپکتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہم بھی اپنی توانائیاں، اپنی طاقتیں، اپنی جوانی کی قوت گناہ اور معصیت اور نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ او اللہ کے بندے اپنی جوانی کہاں گزار کر آیا ہے، آج حساب دینا ہے، آج تجھ کو جواب دینا ہے۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزار کر آیا۔ 4 سوالوں میں سے یہ دوسرا سوال اہمیت کے ساتھ جوانی کی عمر کے بارے میں ہوگا، اور اسی لیے ہوگا کہ جوانی کی عمر میں انسان چاہے تو عبادت اور طاعت کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو معصیت اور نافرمانی کے تحت سرا میں اتر سکتا ہے، اور اس کی ذات گناہ اور نافرمانی کا گنجیلا ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن اس کو حساب دینا مشکل ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جگر کے ٹکڑوں، آج وقت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی جوانی کو صحیح سمت دو، آج کے ماحول کے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور جب گناہ اور نافرمانی کی طرف تم کو بلایا جائے تو تم وہ جواب دو جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ کی پناہ کہ میں کوئی گناہ کروں، اللہ کی پناہ کہ میں غلط راستے پر چلوں، اللہ کی پناہ کہ میں بدکاری اور بے حیائی کو اختیار کروں۔ ہم مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں تمام گناہ دینے والی، گناہ کی دعوت دینے والی طاقتوں سے کہیں تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ اگر مغرب یہ آواز لگاتا ہے کہ ایک انسان آزاد ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ تم آزاد ہو، ہمیں ہمارے دین نے پابند بنایا ہے۔ تم بے حیائی کے راستے پر جا سکتے ہو، حیائی نہ دکھا سکتے، کہ تم جس راستے پر چل چکے، انسان کی آزادی اور حریت کے نام پر تم نے جو طریقہ اختیار کیا، تم نے جو جنسی خواہشات کو بے لگام طریقے سے پورا کرنے کی دعوت دی، تم نے اپنے معاشرے کو جس طرح بے لگام چھوڑ دیا، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، تمہارے پاس فیملی سسٹم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، تمہارے یہاں رشتوں کا احترام باقی نہیں رہا، تمہارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک ماں کی عزت پر اس کا بیٹا ہاتھ ڈال رہا ہے، تمہارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے، اور صورتحال اتنی بگڑ چکی کہ ایک پورا خاندان ٹی وی کے انٹرویو میں بیٹھ کر اپنے احساسات بیان کر رہا ہے۔ آپ پڑھیے، عربی زبان میں ایک کتاب چھپی ہے مغربی تہذیب کے سلسلے میں، اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ مصنف نے وہاں کے اصل صورتحال کو سے واقف کرایا ہے لوگوں کو۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مغرب کی صورتحال یہ ہے، آج کی بات نہیں ہے، آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ مغربی تہذیب کی یہ کتنی گندی شکل و صورت ہے کہ ایک انٹرویو ٹی وی پر دیا جا رہا ہے،
چند عورتیں بیٹھی ہیں، چند مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ایک طرف ہیں، عورتیں ایک طرف ہیں، اور وہ آپس میں اجنبی نہیں ہیں، ان میں رشتے ہیں، ایک خاندان ہے، ماں بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہے، باپ بیٹا ہے، بھائی بیٹا ہے، اور پھر ان سے انٹرویو کرنے والا پوچھ رہا ہے، باپ سے پوچھتا ہے کہ تم نے جب اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تو تم کو کیسا محسوس ہوا؟ بیٹی سے پوچھ رہا ہے تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ عمل کیا تو تم کو کیسا لگا؟ ماں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تو تم کو کیسا لگا؟ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کیا تو تم کو کیسا لگا؟ آپ غور کیجئے کہ یہ رشتوں کی بے احترامی، یہ اخلاقی قدروں کا بحران اگر اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے ہر قید و بند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جن کے یہاں حیا کا یہ معیار تھا کہ ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر حضرت کی حیا بیان کرتی ہے کہ میری اور حضور کی زندگی ازدواجی زندگی تھی، لیکن اتنے لمبے عرصے میں جو ہماری ازدواجی زندگی گزری، ما رأیت منہ ولا رأى منی، اس پوری ازدواجی زندگی میں کبھی حضور نے میرے پردے کی جگہ نہیں دیکھی اور میں نے حضور کے پردے کی جگہ نہیں دیکھی. یہ میاں بیوی کے رشتے میں حیا کا معیار ہے دنیا میں کوئی انسان جو حیا کا اتنا اونچا معیار قائم کر کے دکھا سکے؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس کوئی مثال جسے وہ پیش کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے گواہی دی، فرمایا کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ کوئی دوشیزہ کنواری لڑکی اپنے دوپٹے میں جتنی باحیا ہو سکتی ہے، قسم بخدا میرے پیغمبر اس سے زیادہ حیا رکھنے والے تھے، اس سے زیادہ شرم رکھنے والے تھے. آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ پیغمبر تھے لیکن کبھی کوئی خاتون آتی تھی اور کوئی ایسا مسئلہ پوچھتی تھی جو عورتوں کے مسائل میں سے ہوتا تو شدت حیا کی وجہ سے حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی تھی. اس قدر آپ کے اندر حیا تھی، اس قدر آپ کے اندر شرم تھی. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کی سنت کو سینے سے لگانے والے بنے. ہمیں حیا کی تعلیم دی گئی. ہم مغرب سے بھی اور ساری دنیا کی بے حیائی پھیلانے والی قوموں اور جماعتوں سے صاف کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا راستہ ایک نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے جو تمہارا راستہ ہے. ہم انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ارشاد ہوا اے پیغمبر آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی کھلی چھپی ساری باتوں کو حرام قرار دیا. بے حیائی کی ادنا سی ادنا بات کی بھی گنجائش ہمارے دین میں نہیں رکھی گئی. ارشاد ہوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہ جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ کو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے کہ جو اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے گا، حدیث سنا رہا ہوا، حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس جوان کی نگاہ اٹھ گئی، جس جوان کی نگاہ اٹھی اور پھر اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، کسی جوان لڑکی پر نگاہ پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، موبائل پر کوئی تصویر سامنے آئی، نگاہ اس نے جھکا لی. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نگاہ جھکانے والے کو میں ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایسا ایمان عطا کروں گا. یہ بشارت سنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی لذت وہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا. انعامات رکھے گئے، اللہ کی طرف سے وعدے کیے گئے اور ہمیں راستہ سمجھا دیا گیا کہ نگاہ کی حفاظت، غلط راستوں سے حفاظت ہماری
المؤمنين يغضوا من فروجهم ذلك أزكى لهم. یہ زیادہ پاکیزگی کا راستہ ہے. اور عمل کرنے والوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے اور ایک عظیم خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نوعمری میں قرآن کی یہ آیت پڑھی اور نگاہ جھکانے کا حکم میں نے سنا تو اسی وقت سے اپنی نگاہ جھکانے کی عادت ڈالی. یہاں تک کہ مجھ سے کچھ بڑی بہن گھر میں تھی, میں نے ان کے سامنے بھی نگاہ جھکا کر رکھنا شروع کیا, نوعمری سے عادت ڈالی. یہاں تک کہ آج صورت حال یہ ہے کہ اگر میری بہن چند اور عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو تو میں شکل سے نہیں پہچان سکتا کہ میری بہن ان میں سے کون سی ہے. البتہ اگر وہ کچھ کہتی ہیں تو ان کو آواز سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ میری بہن کی آواز ہے. آپ غور کیجیے کہ نگاہ کی حفاظت کی ایسی مشق کی کہ اپنی بہن تک پر نگاہ نہیں ڈالی, یہاں تک کہ شکل و صورت ذہن سے نکل گئی. آواز سے بہن کو پہچان رہے کہ یہ میری بہن ہے. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے کہ عمل کرنے والوں نے کس طرح عمل کیا. اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے حق میں وعدے پورے ہوئے. جو جوانی کی عمر میں احتیاط کرے گا, نگاہ کی حفاظت کرے گا, جو اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے گا, اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعدے. قرآن میں آپ پڑھیے ارشاد سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو 2 جنتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا کرے گا. یہ سورہ رحمان میں اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, جس نے اپنے آپ کو گناہ کی طرف جائے, ماحول نے دعوت دی مگر اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, اس نے کہا کہ مجھ کو اپنے پاک پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے, قیامت کے دن حساب دینا ہے. ہر عمل میرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نکاح کو سادہ اور مسنون طریقے پر انجام دینے کی مہم چلائیے. ہمارے سماج اور معاشرے میں آواز لگائیے. اور جوانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور کے فتنے ہیں, محبت کی شادی, فلاں سے تعلق ہو گیا, فلاں سے تعلق ہو گیا, اس فریب میں نہ پڑیے. اپنے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کیجیے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جس لڑکی کا یہ کردار ہو کہ وہ شادی سے پہلے آپ سے کوئی غلط تعلق رکھ سکتی ہے, اس کا کردار اتنا کمزور ضرور ہوگا کہ وہ کسی دوسرے سے بھی تعلق رکھ سکے. عفت اور طہارت کو, پاک دامنی کو بنیاد بنائیے. آپ اپنے آپ کو اس راستے پر نہ لے جائیے جس راستے پر چل کر آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے. آپ یہ طریقہ مت اختیار کیجیے کہ صرف شکل و صورت دیکھ کر آپ نے شادی کر لی, آپ نے صرف حسن و جمال دیکھ کر شادی کر لی. ہرگز نہیں. زندگی گزارنی, اس کے اندر اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, سیرت کیسی ہے, اس کے اندر اللہ کی خشیت ہے یا نہیں, اس کے دل میں کیا عزائم ہیں, کیا امنگیں ہیں, کیا جذبات ہیں, دل کا ارادہ کیا ہے. میں آپ کو خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. آپ سب نے نام سنا ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا. اسلام کی زرین تاریخ, بہادری اور شجاعت کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کیسا بہادر انسان تھا, کیسا صاحب عظیمت انسان تھا, اللہ سے کس قدر ڈرنے والا انسان تھا, راتوں کی تنہائیوں میں کس قدر رونے والا انسان تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی صرف بادشاہ نہیں ہے, وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے اور خدا کی خشیت دل میں رکھنے والے انسان ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام تھا نجم الدین. وہ جوانی کی عمر ان کی گزرتی جا رہی ہے مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی, شادی نہیں کی. ان کے بھائی نے ایک دن کہا کہ بھائی صاحب, نجم الدین سے کہا جو سلطان صلاح الدین کے والد تھے, آپ نکاح نہیں کریں گے, آپ شادی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نکاح تو کرنا ہے. کہا عمر آپ کی گزر رہی ہے, وزیر کی بیٹی ہے, خوبصورت ہے, مال منصب والی ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کا پیغام بھیج دیتا ہوں, وہاں پیغام منظور بھی ہو جائے گا.
آپ کے لیے رشتہ بہت اچھا ہے؟ نجم الدین نے کہا کہ نہیں، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھائی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم وزیر کی بیٹی سے نکاح نہیں کر رہے ہو، پھر کسے کرو گے؟ اس کو حیرت ہوئی کہ وزیر کی بیٹی کا رشتہ تم ٹکرا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، الفاظ سنی، انہوں نے کہا میں ایسی نیک اور متقی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کرا دے، اور جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد عطا کرے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزاد کرا سکے۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں، ایسی نیک اور متقی خاتون چاہتا ہوں جو مجھ کو بھی جنت تک لے جائے، اور اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ مجھ کو ایسی بہادر اولاد عطا کرے جو قبلہ اول کو آزاد کرا سکے۔ اس وقت قبلہ اول کئی دہائیوں سے قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں تھا۔ آپ سب تاریخ سے واقف ہیں کہ وہاں کس طرح اپنا تسلط قائم کیا گیا تھا، کس طرح وہاں سے اسلامی حکومت ختم کی گئی تھی، کیسی سازشیں رچی گئی تھی۔ وقت ہوتا تو اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرتا، لیکن جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو توجہ سے سن لیجیے۔ اس وقت قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور نجم الدین یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے ایسی نیک عورت چاہتا ہوں کہ جو مجھ کو جنت میں داخل کرے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے، اور جس کے پیٹ سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد دے جو قبلہ اول کو آزاد کرا سکے۔ بھائی سن کر چپ ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد نجم الدین اپنے علاقے کے ایک بزرگ، ایک بڑے عالم کی خدمت میں حاضر تھے، علماء سے، اہل اللہ سے محبت تھی، گئے ہوئے تھے، کچھ نصیحت ان کی سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس نے پردے کے پیچھے سے اس عالم اور بزرگ سے کہا کہ حضرت مجھ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ان عالم نے کہا نجم الدین سے کہ تم رک جاؤ، تم بیٹھو، میں ذرا ان کی بات سن لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ گئے، پردے کے پیچھے سے اس لڑکی نے کہنا شروع کیا، اور آواز نجم الدین تک بھی آ رہی ہے، نجم الدین بھی اس لڑکی کی بات سن رہے ہیں۔ اس لڑکی نے ان عالم سے کہا، دھیان سے سنو اورنگ کے نوجوانوں، کہ اس لڑکی کے جذبات کیا تھے، اس کی خواہشات کیا تھی، اس کے دل کی تمنائیں کیا تھی، اور سمجھو کہ اسلام کیسے بہترین جذبات نوجوان مردوں اور عورتوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا بھی نکاح نہیں ہوا، وہ پس پردہ اس عالم سے کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ نے میرے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، ایک رشتہ بھیجا تھا۔ وہ نوجوان شکل صورت میں بھی اچھا ہے، کھاتا کماتا بھی ہے، لیکن دینداری کا جو معیار میں چاہتی ہوں وہ اس پر کھڑا نہیں اترتا۔ اس کے اندر ویسے اخلاق نہیں ہے، ویسا کردار نہیں ہے، ویسی ایمانی غیرت نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں۔ اس لیے آپ سے میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ وہ رشتہ مجھ کو منظور نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان عالم نے حیرت سے پوچھا، بیٹی پھر تم کیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیسے لڑکے سے تم نکاح چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ حضرت میں تو ایسے متقی اور صالح جوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو اتنا نیک ہو کہ کل قیامت کے دن مجھ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے، اور جس کے ذریعے اللہ مجھ کو ایسی اولاد دے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزادی عطا کرے۔ میں ایسی اولاد اس کے ذریعے چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی نجم الدین نے سنے وہ تڑپ گئے۔ انہوں نے ان عالم سے کہا کہ حضرت میں بہت دنوں سے کسی ایسی نیک لڑکی کی تلاش میں ہوں، اگر آپ پسند کریں میرا اس سے رشتہ کرا دیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ رشتہ تو ہو جائے گا، مگر سن لو ہمارے محلے میں اس لڑکی کا گھرانہ سب سے غریب گھرانہ ہے، مفلس گھر کی ہے، یہ کمزور گھرانے کی ہے، تم مال منصب والے ہو، عہدے والے ہو، کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ قربان جائیے اس شخص کے حسن نیت پر، اس کے اعلیٰ کردار پر، اس کی بہترین صفات
اور بہترین نیت پر اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ مجھے بصر و چشم رشتہ منظور ہے، آپ رشتہ کرا دیجئے۔ یہ رشتہ نیکی کی بنیاد پر ہوا، دینداری کی بنیاد پر ہوا، اچھے جذبات کی بنیاد پر ہوا۔ اللہ نے ان دونوں کو، اس لڑکی اور اس لڑکی کو آپس میں رشتے کی بنیاد پر ایک بیٹا عطا کیا، جس بیٹے کا نام دنیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جس کو یاد رکھا۔ جس بیٹے کو تاریخ میں عزت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ بہادروں کی کوئی تاریخ اس کی تصویر ہے، جس نے اپنے عزم و عزیمت سے وہ کر دکھایا جو دنیا کر نہیں پا رہی تھی۔ پوری صہیونی دنیا کو اپنی حکمت عملی سے انہوں نے شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ آج تک صہیونی دنیا یاد کرتی ہے۔ اور پھر اپنے اونچے کردار کا ایسا نقش قائم کیا کہ خود صہیونی مورخ، خود عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر ہمیں رشک آتا ہے کہ جب ہمارے باپ دادا نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کا خون بہایا، گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے باپ دادا صہیونی وہ پکڑ کر لاتے تھے، مسلمان بچوں بچیوں کو، اور ان کو تلوار سے قتل نہیں کرتے تھے، دیوار پر ان کو پٹک پٹک کر مارتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ مسلمانوں کا خون ہفتوں تک بہایا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن جب 100 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس کو فتح کیا، اسی یروشلم کو فتح کیا، تو اس نے عفو درگزر کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ ہمارا سر اپنے باپ دادا کے ظلم اور اس کے انصاف کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ جو شخص ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا معافی ہے اس کے لیے۔ اعلان کیا جو عورتیں بچے ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اعلان کیا جو یہاں سے جانا چاہے معمولی رقم دے دے، یہاں سے ہم اس کو جانے دیں گے، اس کی جان نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کان کھول کر سنو کہ ہمارے باپ دادا میں رحم دلی کس درجے کی تھی۔ یہاں تک کہ جو عیسائی اپنے غریب کمزور بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کر چلے گئے، پیسہ فدیہ ادا نہیں کیا، سلطان نے خود ان کے فدیے کی رقم ادا کر کے ان کو وہاں سے گزر جانے دیا۔ یہ رحم دلی کی تاریخ ہے۔ یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ باپ کے حسن نیت اور ماں کے حسن نیت کی برکت سے اللہ نے ایسی اولاد اس امت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جس نے عزم و عزیمت اور شجاعت اور بہادری کی ایک تاریخ لکھی۔ ہم اس راستے پر چلے، ہم شجاعت اور بہادری کے راستے پر چلے، ہم اچھی نیت سے نکاح کرنے والے بنے، ہم اپنے لیے ایسی شریک حیات کا انتخاب کریں جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس میں غیرت ایمانی ہو، جس کے اندر کردار ہو۔ دنیا کے راستے پر نہ جائیے کہ وہ تباہی کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کیجئے جس کی تعلیم آپ کو اللہ کے قرآن نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، کبھی حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، کبھی مال دیکھ کر، کبھی اونچا خاندان دیکھ کر، کبھی دین اور سیرت دیکھ کر۔ تم دین اور سیرت کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اعلان کیا جو مال دیکھ کر نکاح کرے گا اللہ اس کو فقیر کر دے گا، جو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا ذلیل کر دیا جائے گا، جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ دین کی بنیاد پر رشتہ کرو، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بناؤ اور اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ آپ کی جوانی کی طاقت یہاں وہاں نہ بکھرے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، سینما ہالوں میں بیٹھ کر عیاش و بدکار انسانوں کے لیے سیٹیاں بجا کر آپ کی جوانی نہ گزرے، بلکہ آپ کی جوانی گزرے اس طرح جو اللہ کی پسند ہے۔ خدمت کی کتنی ضرورت اس وقت ملت کو ہے، کتنے مسلمان غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، کتنے بیواؤں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، کتنے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کتنے بچے ہیں جو کسی اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد کسی سہارے کی تلاش میں ہیں۔ ہم کیوں آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی کفالت نہیں کر رہے ہیں؟
کیوں خدمت کا جذبہ ہم نہیں پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدمت سکھائی تھی. خدمت، لوگوں کے کام آنا سکھایا، غریبوں کے بجھے ہوئے چولہے جلانا سکھایا، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے اور آنچل ڈالنا سکھایا، یتیموں کی کفالت سکھائی. یہاں تک کہا انا وکافر الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اتنے قریب ہوں گے. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، مسلمانوں کا وہ گھر جہاں 10 کاریں ہوں، مسلمانوں کا وہ گھر جو 10 منزلہ ہو، مسلمانوں کا وہ گھر جو عالی شان بنا ہوا ہو، مسلمانوں کا وہ گھر جس میں آسائش اور آرائش کے سامان ہو، مسلمانوں کا وہ گھر جہاں بہترین مرتب غذائیں بن رہی ہو، مسلمانوں کا وہ گھر جہاں بہترین صوفے، کرسیاں اور تخت اور مسیحیاں لگے ہوئے ہوں. اس گھر کو حضور نے بہترین گھر نہیں قرار دیا. آپ کی زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلے کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش کی جا رہی ہو. آپ نے بتایا کہ مسلمان کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. خدمت کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوں گے، خدمت کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے سے قریب کر سکیں گے، امت کو امت واحدہ بنا سکیں گے، یہاں تک کہ ہم غیروں کے دل جیت سکیں گے. کورونا وبا کے دوران آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہمارے جوانوں نے اچھی سمت اختیار کی، ہمارے جوانوں نے خدمت کا نمونہ پیش کیا، ہمارے جوانوں نے آگے بڑھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر راہ چلتے ہوئے غریب مزدور ہندو بھائیوں کو جو اپنے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے کھانا کھلایا، پانی پلایا. ایسے لوگ جو بیماری کی وجہ سے جن کو ان کے گھر کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ان کی نگہداشت کی. تو صورتحال یہ دیکھنے کو ملی کہ یہی ملک جہاں نفرت کی آبیاری کی جا رہی ہے، غیر مسلم بہنیں مسلمانوں کے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیوتا آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا، اب ہم نے کسی دیوتا کو دیکھا ہے. یہ صورتحال اس ملک میں ابھی قریب کے زمانے میں آپ کو دیکھنے کو ملی. ہم نے تھوڑی خدمت کی، ہم نے تھوڑا مال خرچ کیا، ہمارے جوانوں نے تھوڑا سا صحیح سمت اور صحیح راستے کو اختیار کیا، نتیجہ دیکھنے کو ملا. آج بھی اگر ہم اس راستے پر چلیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بنا دے گا، خدمت کریں گے اللہ کے یہاں بے پناہ اجر پائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہیں. اتنے میں پریشان حال شخص آیا، آ کر اپنی پریشانی سنانے لگا کہ مجھ کو یہ دکھ ہے، مجھ کو یہ پریشانی ہے، مجھ پر فلاں کا حق ہے. حضرت سنتے رہے. جب وہ کہہ چکا ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چل کر اس شخص سے سفارش کر دوں، چل کر تمہارے بارے میں کچھ گفتگو کروں؟ اس نے کہا حضرت اس سے اچھی کیا بات ہوگی اگر آپ چلیں گے. اس جوان کو قرآن کی آیت یاد آئی، میرے بیٹے کو قرآن کی آیت یاد آئی، اور وہ آیت بھی کیسی زبردست ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی شیطانی خیال، شیطانی وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے ایک دم سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کے احسانات یاد آتے ہیں، اللہ کا غصہ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے انداز یاد آتے ہیں. تذکروا، یاد آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یاد آتا ہے کہ میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا، یاد آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرے سارے اعمال کو حاضر کر دے گا، یاد آتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے بے شمار انعامات سے نوازا ہے. تذکروا، اللہ کی یاد آتی ہے، بس آنکھیں کھل جاتی ہیں، گناہ سے رک جاتے ہیں. وہ جب وہ باپ سنا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو آیت یاد آئی اور جیسے ہی آیت اس نے پڑھی ایک چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور بہت دیر تک ہوش میں نہیں آیا.
تو اس عورت نے اپنے نوکروں سے اٹھوا کر اس کو کہیں پھینکوا دیا. مجھ کو لوگوں نے خبر دی تمہارا بچہ کہیں پڑا ہوا ہے. میں گیا اس کو اٹھا کر لے کر آیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا قصہ ہوا. میں نے سمجھا کوئی بیماری پیش آ گئی, کوئی اور بات ہوئی. جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا, کیسے تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا ابو جان آپ مت پوچھئے, آپ بس جانے دیجئے, کوئی واقعہ ہو گیا. باپ نے اصرار کیا کہ نہیں تم بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ میں نے اصرار کیا کہ بتاؤ کیا واقعہ ہوا. میرے بیٹے نے اصرار کے بعد بیان کرنا شروع کیا. جب وہ یہاں تک پہنچا کہ جب وہ عورت گناہ کے لیے اصرار کرنے لگی تو مجھ کو اللہ کے پاک کلام کی یہ آیت یاد آئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بس یہ آیت اب کی جو اس نے پڑھی تو چیخ مار کر گیا اور اب کی بے ہوش نہیں ہوا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اس آیت نے دل پر ایسا اثر کیا اور اس گناہ کی یاد آ کر اور نافرمانی کی دعوت یاد آ کر ایسا اثر ہوا کہ گرا اور انتقال کر گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا. حضرت عمر نے سنا تو دل ان کا متاثر ہو گیا اور فرمایا مجھ کو اس صالح جوان اور متقی شخص کی قبر پر لے کر چلو. سیدنا عمر ابن خطاب جیسا شخص, اتنا جلیل القدر صحابی, وہ چل کر اس جوان کی قبر پر آئے اور جب قبر پر کھڑے ہوئے تو ایک کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی اور اس کیفیت میں اس جوان کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ او جوان سن, تو نے اللہ کی محبت میں خشیت اور تقوی کی وجہ سے جان دی ہے. اللہ کا قرآن تجھ کو بشارت دے رہا ہے. اور پھر قرآن کی وہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, سورہ رحمان کی آیت, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنت عطا کرے گا. حضرت عمر قبر پر کھڑے ہو کر اس جوان کو بشارت دے رہے ہیں کہ جوان تجھ کو 2 جنتیں ملیں گی اس لیے کہ تیری موت تقوی اور خشیت کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ کی محبت میں تو نے جان دی ہے, گناہ سے بچ کر تو نے جان دی ہے. جب یہ بشارت حضرت عمر نے سنائی, اللہ کی رحمت پر قربان جائیے کہ اللہ نے ایک کرشمہ ظاہر کیا. اندر سے وہ جوان بول پڑا اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اعطانیہما ربی فی الجنہ. حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو جنت عطا کرے گا, آپ سن لیجئے کہ اللہ نے وہ 2 جنتیں مجھ کو عطا فرما دی. اللہ مجھ کو وہ نعمت دے چکا, اللہ مجھ کو اس مقام تک پہنچا چکا. میرے عزیزو, یہ ہے تقوی کا انعام, یہ ہے خشیت کا انعام, یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا انعام. یہ دنیا فانی ہے, یہاں کی لذتیں بھی فانی ہے, یہ دنیا مٹ جانے والی ہے, یہاں کی خواہشات بھی ختم ہو جانے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, جنت باقی رہنے والی ہے. جو وہاں کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے, وہی اصل کامیاب ہے. اس کامیابی کے راستے کی طرف بڑھو, دنیا کی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو. دنیا دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اپنے اندر اچھی آرزویں پیدا کرو, اپنے اندر بہترین امنگیں پیدا کرو, اپنے اندر اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا کرو, اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرو کہ ہم اپنی اس ملت کو تعلیم میں, معاش میں, اچھی صفات میں, اچھی اخلاق میں آگے لے کر جائیں. کتنے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس ملک میں ہم کتنے سنگین دور سے گزر رہے ہیں. چوراہے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہر نیا دن نئی مصیبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. ہر وقت ہم نئے نئے چیلنجز سے کا سامنا کر رہے ہیں. مسلم پر صلی اللہ پر یہ الغار ہو رہی ہے, کامن سے حکومت کا نعرہ دیا جا رہا ہے, راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے, بے قصوروں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے, ہمارے اس خوبصورت ملک کو غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے. یہ ملک برسر اقتدار طبقے کا ملک نہیں ہے, یہ
صرف ان کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اپنے خون کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس ملک کو اگر غلط سمت دی جائے گی، معاشی بحران میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں کی اقتصادیات اگر ختم کی جائیں گی، یہاں اگر بدامنی پھیل جائے گی، اگر اس ملک میں مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا، اگر یہاں بھی ذات پات کا نظام برپا کیا جائے گا، اگر یہاں بھی لوگوں کو ان کی ذات پات کی وجہ سے پیچھے رکھا جائے گا، اگر یہاں آپس میں خانہ جنگی برپا کر دی جائے گی، تو ہم اپنے اس ملک میں یہ ساری چیزیں کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس ملک میں محبت قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو یہ سکھانا کہ مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا ہے۔ اگر ہمارے مذہب الگ ہے تو کیا ہوا؟ انسانیت میں ہم شریک ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ سبق کون یاد دلائے گا؟ یہ سبق کون دہرائے گا؟ کون اس ملک میں محبت کی آواز لگائے گا؟ یاد رکھیے، اس ملک کے خمیر و ضمیر میں محبت شامل ہے، نفرت سے اس ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نفرت کے سوداگر اس ملک میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نفرت کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں اس ملک کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنی ملت کو بچانا ہوگا، ہمیں محبت کی آواز لگانی ہوگی۔ ہندو بھائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، پچھڑے سماج کے لوگوں کو بھی، سب کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی مکان جلتا ہے وہ ہندو کا ہو یا مسلمان کا، نقصان ملک کا ہے۔ اگر کوئی دکان جلتی ہے تو یہ نقصان ہمارے ملک کی معیشت کا ہے، ہم اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلانا ہوگا، ہمیں آگے بڑھ کر قیادت کرنی ہوگی۔ اور جوانوں، اپنے اندر یہ عزائم پیدا کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو، گناہ کے راستے پر چل کر اللہ کی توفیق کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کرواؤ۔ وہ راستہ اپناؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اپنے دل میں بہترین جذبات پیدا کرو، بہترین احساسات، بہترین خواہشات، آگے بڑھنے کی امنگ، اپنی ملت کو آگے لے جانے کا جذبہ۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، لا کمیشن نے رائے طلب کی ہے، ہمیں اپنی رائے لکھ کر بھیجنی چاہیے۔ کامن سول کوڈ کے بارے میں صاف کہنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں الگ الگ مذاہب تہذیبوں کے لوگ ہیں، اپنے پرسنل لاز پر عمل کرتے ہیں، اسی راستے پر ان کو رہنے دیجیے۔ دستور نے جو حق دیا ہے اسے قائم رکھیے۔ لیکن افسوس کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کام پر اپنی صلاحیت لگائیں، ہمارے جوان گھنٹوں فلمیں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کو غلط قسم کے میسج بھیج رہے ہیں، طرح طرح کی واہیات خرافات باتیں بھیج رہے ہیں، توہم کی باتیں بھیج رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ آگے بھیج رہے ہیں کہ یہ میسج جو میں نے آپ کو بھیجا ہے اس میں وظیفہ لکھا ہے، 10 لوگوں کو بھیج دیجئے تو آپ کو 2 لاکھ روپیہ مل جائے گا، آپ کی روزی کشادہ ہو جائے گی۔ آج کل تو نیا ایک فیشن نکلا ہے، یہ آپ 100 لوگوں کو بھیج دیجئے، آپ کی لاٹری نکل آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی کوئی شخص مرا نہیں کہ ہم اس کے انتقال کی خبر پھیلا رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی حساسیت نہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ ہم سوشل میڈیا کا بھی اچھا استعمال نہیں سیکھ رہے، اس راستے سے ہم کتنا کام کر سکتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی تھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ میں، اور اس کو منظوری دی گئی، اور الحمدللہ کہ سوشل میڈیا کا ایک پورا یونٹ قائم ہوا، اور کئی برسوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل میڈیا کی جانب سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ میں آواز لگاتا ہوں کہ وہ جوانوں اس میں اپنا وقت لگاؤ، خیر کی باتوں کو آگے بڑھاؤ۔ اور آپ کی اس اورنگ آباد میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ جوان کچھ وقت دیں، آئی ٹی میں کچھ مہارت رکھنے والے جوان ساتھ آئیں، اپنا کچھ وقت لگائیں، کچھ صلاحیت لگائیں۔ لیکن افسوس کہ جو نتیجہ اس کے جواب میں دیکھنے کو ملنا تھا وہ دیکھنے کو نہیں مل سکا۔
ہمارے اندر احساس کم ہو رہا ہے، ہم اپنی ملت کے لیے وقت اور صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. تو میں اپنے عزیز جوانوں کے دلوں کے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو معاملہ آیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دیجئے، آپ لوگوں کو آمادہ کیجئے، لوگوں تک بات پہنچائیے، آپ خبر دیجئے. آپ اگر انگریزی اچھی جانتے ہیں، جو مضمون مختلف تنظیموں کی طرف سے آ رہا ہے، آپ ترجمہ کر کے بھیجیے. آپ ہندی جانتے ہیں، ہندی میں ترجمہ کیجیے، کچھ تو کیجیے اپنی ملت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے دین شریعت کی حفاظت کے لیے کچھ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے. اس کے بغیر یہ ملت کامیاب نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا، صرف چند لوگوں کی فکر سے، صرف چند جماعتوں کی فکر سے، صرف چند تنظیموں اور چند ملی حلقوں کی فکر سے پوری ملت کا بھلا نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. ابھی میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ذکر کیا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کے جوانوں کو آواز دی کہ آپ آسان نکاح اختیار کریں، مسنون طریقے نکاح اختیار کریں. اس مجمع میں کتنے ایسے ہمارے جوان ہوں گے جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے، وہ اس تحریک پر عمل کریں. جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں اور لوگوں کو آمادہ کریں کہ آسان اور مسنون نکاح کے راستے پر ہم چلیں. لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول برباد ہو رہے ہیں، فضول برباد ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے. میرٹھ کے ایک صاحب نے جو ماشاءاللہ متشرع بھی ہیں، کئی سال پہلے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تقریب میں 5 کروڑ روپے خرچ کی. غور کیجیے، 5 کروڑ روپے. آپ کے اورنگ آباد میں کیا صورتحال ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے یہاں مالیگاؤں میں بہت لوگ شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں. پیر ہونے کی حیثیت سے یہ بھی شادی کی دعوت دے رہا ہے، وہ بھی شادی کی دعوت دے رہا ہے. تو بہت سارے جو دعوت نامے آتے ہیں وہ بسا اوقات آتے ہیں شادی کے کارڈ، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی نے کتاب تحفے میں بھیجی ہے. اتنا موٹا صحت مند تندرست وہ شادی کا کارڈ ہوتا ہے. اس کو جب کھول کے دیکھیے تو اندر سے معلوم ہوا کہ کسی کی شادی خانہ بربادی کا کارڈ ہے. وہ اتنا موٹا. شادی کے کارڈ کی عمر کیا ہے؟ ایک صاحب نے، بمبئی کے ایک صاحب نے اتنا قیمتی دعوت نامہ اپنی بیٹی کی شادی کا چھپوایا کہ جب میں نے معلوم کیا کہ کتنے میں یہ چھپا ہے ایک کارڈ، تو پتہ چلا کہ 1200 روپے میں ایک شادی کا کارڈ چھپا ہے. کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں، کتنا اسراف ہو رہا ہے، کس قدر فضول خرچی ہو رہی ہے. ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں نظر آتا ہے کہ محرم کی ایک سواری چلی آ رہی ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک وہ سہرے بھی پورا خرق. ایک جگہ میں گیا، وہ بہت تندرست دولہا تھا، اور جتنا وہ تندرست تھا اس سے زیادہ تندرست اس کا سہرا تھا. اور دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کو ہمالیہ کے پیچھے کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ سہرا کتنے قیمت کا ہے؟ تو معلوم ہوا 50,000 روپے کا سہرا ہے. آپ سوچیے، 50,000 روپے چند گھنٹوں کے لیے برباد کر دیے. کئی سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. سہرا پہننے کا کیا تک ہے؟ سہرا پہن کے آتے ہیں، سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ اس سہرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کہ کوئی تیسری مخلوق جلوہ فروز ہے. کچھ پتہ ہی نہیں. بس ایک فیشن چل پڑا، ایک رسم چل پڑی، بس ہم بھی چل پڑے. غلط طریقہ ہے. آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں، نکاح کو سادہ طریقے پر انجام دیں. سارے جوان اچھی طرح اس کو سنیں، کسی مخالفت کی پرواہ مت کیجیے. ماں باپ کہے تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو میں آپ کا حکم نہیں مانتا. یہ بات تھی کہ جب حضرت اعتکاف سے نکلیں گے تب چلے جائیں گے. لیکن عجیب بات ہوئی، حضرت اسی وقت اٹھے، اپنا جوتا اٹھایا، مسجد سے نکلنے لگے.
بس اس شخص سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا انسیت الذی کنت فیہ، حضرت آپ اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسا جواب دیا؟ مسجد نبوی میں، حضور کی مسجد میں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، بہت تعلق تھا. ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن ہم کو پڑھا رہے تھے، اچانک کہا چہار شنبہ کا دن، چہار شنبہ کا دن، اور بس رو پڑے. پھر کہا تم کیا جانو چہار شنبہ کا دن کیا ہے، اور پھر روئے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، یہاں تک کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے زمین پر آنسو گرنے لگے، زمین نم ہو گئی، اتنا روئے. لوگوں کو حیرت ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا حضرت کیوں رونا آ رہا ہے؟ ارشاد فرمایا چہار شنبہ ہی کا دن تھا جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے، یہیں سے بیماری کا آغاز ہوا تھا، مجھ کو حضور کی یاد آ گئی. کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا. مسجد نبوی میں اس شخص کے یاد دلانے پر حضرت کے روزے کی طرف اشارہ کیا، حضور کے روزے اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا تھا وَالْعَهْدُ بِهِ قریب، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. اور یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضور کو یاد کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے، کہا میں نے اس قبر والے سے سنا تھا اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. حضور فرما رہے تھے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے چلے پھرے گا، کوشش کرے گا، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. یہ اجر بیان کیا، یہ ثواب بیان کیا. آپ غور کیجئے کہ کیسا اجر ہمارے لیے رکھا گیا، کیسا ثواب ہمارے لیے رکھا گیا. لیکن کیا ہم خدمت کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا کچھ وقت ہمارے جوان خدمت کے لیے دیتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے شہر میں ہم نے کوئی مستقل نظام خدمت خلق کا ایسا قائم کیا کہ ہر غریب تک ہماری رسائی ہو، ہر غریب بچی کے نکاح کا انتظام ہو سکے، ہر بجھے ہوئے چولہے کو ہم جلا سکیں؟ غور کیجیے خدمت کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا. میرے بھائیوں، کبھی کبھی خدمت کے ذریعے اللہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں تک انسان عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا. ایک قصہ یاد آ گیا، آپ کو سنائے بغیر دل نہیں مانتا. آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ خدمت کے ذریعے انسان کہاں تک پہنچتا ہے. ایک شخص کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نماز روزے کا اتنا پابند نہیں تھا اور خود بہت زیادہ مالدار بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر خدمت کا جذبہ تھا. ہوتا یہ تھا کہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا، اور جب ہفتے میں اس کو پیسے ملتے تو وہ اپنے گھر میں سودا لانے سے پہلے کچھ چیزیں ضرورت کی خرید کر محلے کی ایک بیوہ کے گھر لے جاتا، دروازے پر دستک دیتا، سامان کی تھیلی رکھ دیتا اور کہتا میری پیاری بہن، میں خود غریب ہوں، مزدور ہوں، میرے پاس کچھ زیادہ سرمایہ نہیں ہے، میں کچھ زیادہ تم کو دے بھی نہیں سکتا، لیکن تمہاری ضرورت کا یہ تھوڑا سامان لایا ہوں، تم اس کو لے لو، اس سے گزر بسر کرو، میرے حق میں دعا کر دو، میں گنہگار ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ کو اچھی موت عطا فرما دے. یہ عمل وہ ہر ہفتے انجام دیتا تھا، خدمت کرتا تھا. عجیب بات ہوئی، غور سے سنیے، عجیب بات ہوئی. اللہ کے ایک نیک بندے کو، اس کے دور کے ایک نیک بندے کو، جن کو اللہ نے مالدار بھی بنایا تھا، خواب دکھایا گیا کہ اگر تم ہماری طرف سے مغفرت چاہتے ہو اور قیامت کے دن ہمارے پیغمبر کی سفارش چاہتے ہو تو تم اپنے خرچ پر فلاں شخص کو عمرہ کرا دو، وہ ہمارا گھر دیکھ لے، ہمارے پاک حبیب کے شہر میں حاضری دے لے. شکل بھی دکھائی گئی، پتہ بھی بتایا گیا. یہ شخص جب نیند سے بیدار ہوئے، عجیب کیفیت تھی، لیکن بات کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئی.
اگلے دن پھر یہی خواب دکھا، تیسرے دن پھر یہی خواب دکھا۔ اب وہ تلاش میں نکلے، اس شخص تک پہنچے، انہوں نے اپنے خرچ پر اس کو عمرہ کرایا۔ اور اب یہ آخری حصہ اس واقعے کا سنیے۔ جب عمرہ ہو گیا، مدینہ پاک کی حاضری ہو گئی، پھر وہ شخص مکہ مکرمہ حاضر ہوا، اب آخری طواف کر کے واپس ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رقت طاری ہو گئی، رونے لگا۔ اس شخص سے جس نے عمرہ کرایا تھا وہ ساتھ میں تھا، اس سے کہنے لگا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز اور پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، میں خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لوں، پتہ نہیں اب آنا نصیب ہوگا کہ نہیں، میرے پاس تو مال اسباب ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کی وجہ سے آ گیا، اب رخصتی کا وقت ہے، آخری 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون و قرار آ جائے گا۔ انہوں نے کہا شوق سے پڑھ لیجئے۔ یہ عین خانہ کعبہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب دوسری رکعت کے آخری سجدے میں گیا تو دیر تک سجدے میں رہا، دیر تک سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ جب واپسی میں تاخیر ہونے لگی تو وہ شخص آگے بڑھا جو اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا چلو دیر ہو رہی ہے، جب ہلایا تو دیکھا کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، خانہ کعبہ کے سامنے نماز میں سجدے کی حالت میں وفات ہو گئی۔ وہ حیران ہو گیا کہ اللہ نے اس کو کہاں سے بلوایا، کہاں موت عطا کی، کس حالت میں موت عطا کی، سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہوا، اللہ کا گھر سامنے ہے اور یہ سجدے میں ہے، اور سجدے کی حالت میں وفات ہوئی۔ رشک آیا، خیر اس کا کفن دفن وہی مقدر تھا، وہی دفنا دیا گیا۔ یہ شخص واپس آیا، اس کی بیوی کو خبر دی کہ آپ کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے، بہترین موت ان کو ملی، ایسے ایسے وفات ہوئی۔ وہ بیچاری سن کر رونے لگی۔ جب دیر کے بعد اس کا رونا تھما تو اس شخص نے جس نے عمرہ کرایا تھا اس نے پوچھا اللہ کی بندی اتنی پیاری موت تمہارے شوہر کو ملی، کوئی ایسا عمل تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حسن خاتمہ عطا کیا ہے، کوئی عمل تو ہوگا، وہ عمل مجھ کو بتا دو۔ وہ اللہ کی بندی روتے روتے کہنے لگی کہ میرے شوہر کوئی بہت زیادہ نمازی روزے دار دیندار نہیں تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن ان کے اندر خدمت کا عمل تھا، اور یہ مہینے کی ایک بیوہ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سامان لے جا کے ضرورت کا پہنچاتے تھے، اور کہتے تھے پیاری بہن گنہگار ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، میرے اچھے خاتمے کی دعا کرنا۔ اس کے جواب میں جیسے کہتی تھی کہ میں آپ کی اس خدمت کا اور کیا صلہ دے سکتی ہوں، آپ بس اللہ کے حضور میں یہ التجا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ بیوہ غریب پر ترس کھایا ہے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں وفات عطا فرمائے، آپ کو وہاں موت نصیب ہو، اس نے خاتمہ کی دولت ملے۔ یہ وہ خاتون کہتی تھی اللہ نے اس بیوہ عورت کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے میرے شوہر کو وہی موت عطا کی جس کی دعا وہ بیوہ عورت مانگتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خدمت کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا حوصلہ پیدا کرو، اور پاکیزہ جوانی گزارو، اپنی جوانی کو اللہ کی خشیت کے سائے میں بتاؤ، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، ان سے تربیت حاصل کرو۔ جوانی کی عمر میں اگر آپ اللہ والوں سے جڑیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، کسی صاحب دل سے بیعت ہوں گے، ان سے اپنی اصلاح کا تعلق رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جوانی کے فتنوں سے کیسے بچنا ہے، جوانی کے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، آپ کسی صاحب دل کی نگاہ میں رہیں گے تو اللہ آپ کو ولایت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جوانی میں آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مقام پر فائز ہوں گے، اللہ والوں کی اللہ کی نگاہ میں قدر ہے، ہم ان سے جڑیں گے تو اللہ ہمیں بھی روشنی عطا فرمائے گا، ہمارے مستقبل کو اللہ روشن کر دے گا۔ ان جوانوں کو دیکھو جن کی جوانیاں کسی صاحب دل کے سائے میں گزری، اللہ نے ان جوانوں سے کیسے کام لیے، ان جوانوں کو اللہ نے کیسا قیمتی بنایا، ان جوانوں کے ذریعے فیض کے کتنے چشمے اللہ نے جاری کیے۔ اللہ والوں کی صحبت اور تربیت ہمارے لیے زندگی بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔
یہ سیکھنے کی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. اقبال نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور استغفار پڑھنے. بہت ہی مبارک رات ہے، ذی الحجہ کی یہ راتیں بہت ہی مبارک ہیں، اور ان راتوں میں دعا، ذکر، تلاوت کا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا اجر ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم ذی الحجہ کی اس مبارک رات میں جمع ہوئے ہیں، اور اتنی دیر تک ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں نصیحت کی باتیں سنی ہیں. اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں تاکہ ہماری مغفرت ہو، ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو. ہر شخص سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جوانوں سے بھی، ہمارے عزیزوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. آج اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اچھی زندگی گزارنے کی اللہ سے توفیق مانگیں. ہر گناہ کو آج چھوڑ دینے کا عزم کریں، ہر گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی نیت کریں. میرے عزیزوں، اگر سچی توبہ کر لیں گے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. حدیث پاک میں کہ اے آدم کے بیٹے اگر رحمت سے بڑا نہیں ہے. حدیث پاک میں کہ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان زمین سب میں تیرے گناہ بھر جائیں، یہاں تک کہ آسمان زمین کے تیرے گناہوں سے بھر جانے کے بعد تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں مغفرت کر دی. اللہ ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے، ایسا بخشنے والا ہے. او عزیزوں، جوانوں، آج اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. مبارک رات میں ہماری توبہ قبول ہوگی. تھوڑی دیر استغفار پڑھنے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ تو محبت کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو پردہ داری کرنے والا ہے۔ اللہ تو گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈالنے والا ہے۔ اللہ آج تک تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ آج تک تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ آج تک تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے۔ اللہ اگر تو نے اپنی ستاری کی چادر، ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں سے ہٹا لیا ہوتا اور ہمارے گناہ لوگوں کو دکھا دیے ہوتے تو اللہ کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی ہمارے قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر اللہ تو نے عزت دی ہے، عافیت دی ہے، تو نے ہم پر اپنا کرم فرمایا ہے، تو نے آج تک ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا تو آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، معاف فرما دے، اللہ 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 معاف فرما دے۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں وہ بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چپٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چپٹا دیتا ہے، کہتا بیٹا تم نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، جیسے بھی ہیں تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ بہت امید لے کر آئے ہیں اللہ، بہت امید لے کر آئے ہیں اللہ، بہت امید لے کر آئے ہیں اللہ۔ مبارک رات ہے اللہ، اللہ اس وقت تیرے لاکھوں بندے بندیاں تیرے آگے حرم شریف میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہوں گے، اللہ اس وقت تیرے آگے آنسو بہا رہے ہوں گے، اللہ تیرے خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ تیرے آگے مچل رہے ہوں گے، اللہ ان میں وہ غریب بھی ہوگا جس نے تنکا جمع کر کے پیسے جوڑ کر اب حج کی سعادت کے لیے گیا ہے، اللہ جس نے 2-4 روپے جمع کر کے حج کا انتظام کیا اور اب جب تیرے گھر کے سامنے پہنچا تو آنسو سے اس نے کہا ہوگا کہ اللہ میری اوقات تو آنے کی نہیں تھی مگر تیرا کرم ایسا تھا کہ تم نے مجھ کو اپنا گھر دکھا دیا۔ اللہ اس وقت جو مچل کر اس نے دعا مانگی ہوگی کہ تیری رحمت ٹوٹ کر آئی ہوگی اور جھوم کر اس پر برسی ہوگی۔ اللہ 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 ہم بھی تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے بیت اللہ کی زیارت چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی تیرے گھر کی زیارت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اللہ ہماری قسمت بھی چمکا دے، ہمارا مقدر بھی سنوار دے۔ اللہ کیسا مبارک وقت ہے، کتنے لوگ تیرے آگے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اللہ تیرے گھر دیکھنے والے کس طرح تیرے آگے مچل رہے ہوں گے، اللہ انہیں کی برکت سے ہماری دعا بھی قبول فرما دے، معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ اس
مجمع میں کوئی اپنی پارسائی کا دعویٰ لے کر نہیں آیا ہے، سب ندامت کے آنسو لے کر آئے ہیں، سب گنہگار ہیں، سب خطا کار ہیں، سب تیرے آگے عاجزی لے کر آئے ہیں، سب تجھ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو روٹ گیا ہے نا، اللہ تو روٹ گیا ہے، اللہ ہمارے حالات بتا رہے ہیں کہ تو ناراض ہے۔ اللہ اگر تم ناراض نہ ہوتا تو یہ ظالم ہمیں ستا نہیں سکتے تھے، اللہ اگر تم ناراض نہ ہوتا تو راہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی مار نہیں سکتا تھا، اللہ اگر تم ناراض نہ ہوتا تو لوگ ہمیں اس طرح آنکھیں نہیں دکھا سکتے تھے۔ اللہ آج تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمیں ظالم مار بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ سے نجات دے۔ اللہ ہم تیرا وارث ہو گئے، اللہ ہم بے سہارا ہو گئے، اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری نگاہ سے گر گئے، اللہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہم تیری نگاہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ اسی لیے حالات بگڑے ہیں، ہمارے برے عمل کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر تباہی آئی ہے۔ اے کریم اے رحیم، آج توبہ کرنے آئے ہیں، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، توبہ قبول فرما دے، توبہ قبول فرما دے، نیک بنا دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنے حالات کو سنوار دے، اپنے حالات کو سنوار دے۔ ظالموں کو بتا دے کہ وہ ظالموں جن کو تم ناوارث سمجھتے تھے ان کا وارث تو میں خود ہوں، جن کو تم کمزور سمجھتے تھے ان کو طاقت دینے والا میں ہوں، ان کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ ہمیں اس لائق بنا دے، ہمیں اس لائق بنا دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، گناہ کر کر کے دل کالے ہو گئے، نام اعمال بھی کالے ہو گئے، آنکھیں گناہوں سے بھر گئی، راتیں معصیت میں گزر گئی، دل غفلت میں گزر گئے۔ اللہ گناہ کر کر کے جسم داغدار ہو گیا، روح کمزور ہو گئی۔ اللہ اللہ گناہ کر کر کے ہم صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں، مگر اللہ ہم نے سنا ہے اور تیرے اچھے بندوں کی زبان سے سنا ہے کہ جب گنہگار اور نادم ہو کر آتے ہیں تو تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے، تو پر اپنی رحمت اتارتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، تمہیں دلوں پر زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو ستار العیوب ہے، اللہ تو غفار الذنوب ہے۔ آج ہم سب کو معافی عطا فرما، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تجھ سے بڑھ کر کریم آقا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تجھ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہ تیری محبت ہی تو ہے کہ آج تک تو نے ہمیں گناہوں کے باوجود مہلت عطا کی ہے، آج تک تو نے چھوٹ دی ہے۔ اللہ اگر تو نے گناہ پر پکڑ لیا ہوتا تو بدنگاری کرتے وقت ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، ہمیں اندھا بنا دیتا، ہم پر فالج گرا دیتا۔ اللہ جمعہ کے دن جب ہم مسجدوں کے دروازوں سے نکلتے ہیں تو کتنے اندھے نابینا فقیر ہاتھ میں بھیگ کا کٹورا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاتے جاتے نابینا فقیروں کو اللہ کے نام پر کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ اگر تو نے ہمیں گناہوں پر پکڑا ہوتا تو ہمیں بھی اللہ فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیگ کا کٹورا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے۔ مگر اللہ تو اتنا کریم ہے، تو نے ہمیں عزت عافیت دی ہے، صحت سلامتی کی نعمت دی ہے، تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا تو ایک کرم اور فرما دے کہ ہم سب کی زندگی میں اصلاح اور صلاح و فلاح لا دے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہماری عافیت کے ساتھ کامل اصلاح فرما دے، میرے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما،
تعلق عطا فرما، ان کی تربیت نصیب فرما۔ اللہ سارے جوانوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں، اللہ تائب ہونے کے لیے آئے ہیں، مغفرت مانگنے آئے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر ہمیں مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں وہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے ہماری پیاری امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بچھا دیتی تھی، سر میں تیل ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں پکارتا ہوگا، امی امی کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آنکھیں میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مسلے پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو تم کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہو تو اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، نور سے منور فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کہ ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں، اللہ جب زمانے کی دور ستاتی ہے تو شفقت بھری باتیں یاد آتی ہیں۔ اللہ جو ماں باپ چلے گئے تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو عافیت والی دینداری والی زندگی عطا فرما۔ اس جلسے کا نظم کرنے والے عزیزوں کو قبول فرما، سب کو برکت عطا فرما، سب کو رحمت عطا فرما، سب کی زندگی میں اللہ اصلاح کے فیصلے فرما۔ اے کریم تیری محبت عطا فرما، تیرے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہم تو خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، نرم بستروں پر سو جاتے ہیں، مگر ہمارے آقا کے گھر میں 2-3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی، ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے، پشت مبارک پر نشانات آ جاتے تھے۔ اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری معاشہ ہمارے آقا کی وفات کے بعد روزے سے تھی، ایک دسترخوان پر آئی افطار کے وقت، دسترخوان پر کئی طرح کی نعمت رکھی گئی، اذان کی آواز سنائی دی، مگر ہماری ماں حضرت عائشہ رو رہی ہے، دوپٹے میں منہ چھپا کر رو رہی ہے، افطار نہیں کرتی ہے۔ خاتمہ نے پوچھا امی جان آپ تو روزے سے تھی، افطار کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، روزہ کی افطار کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ ہماری ماں نے کیسا جواب دیا؟ کہنے لگی نہیں بیٹی تجھ سے کوئی قصور نہیں ہوا، مگر آج جب دسترخوان بچھا اور کئی نعمتیں رکھی گئی تو مجھ کو بے اختیار اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی دسترخوان بچھا تھا مگر اس پر رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ
زیارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، پیروں میں پھول ڈالتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھی جگہ بٹھاتے ہیں، مگر اللہ تیرے محبوب جب نکلتے تھے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان پر پتھر پھینکا جاتا تھا، بڑے بازار میں اور تو پاگل کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اللہ گھر چھوڑ کر آتے تھے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوا ہے، ننھی بیٹی فاطمہ ابو جان کا استقبال کر رہی ہیں، گھر میں کھجور کی چٹائی جلاتی تھی، راکھ اپنے ابو کے زخم پر لگا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کہتی ہوں گی بابا کب تک آپ کو ستایا جائے گا، کب تک آپ کو دکھ دیا جائے گا۔ اللہ اس وقت ہمارے آقا تسلی دیتے تھے، بیٹی صبر کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ تو اپنے کرم سے اس دنیا میں ہمارے آقا کی زیادت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما۔ اللہ ان سب پیارے جوانوں کو ان کی نصرت عطا فرما، ان کی محبت بھری نظر عطا فرما، ان کی نگاہ توجہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، انہی کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، تمام بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی زندگی میں انقلاب برپا فرما، ان کے مشکل حالات میں ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله